السلام علیکم۔ آج یوم دفاع پر مضمون ہے ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ 6 ستمبر 1965 تحفظ پاکستان کی جنگ۔ غازیوں شہیدوں کی جرات اور قربانی ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ اس 17 روزہ تاریخی جنگ میں قوم نے یکجہتی کی بے مثال داستان رقم کی ہے۔ یہ دن ہمیں ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب قوم متحد تھی اور پاکستانی فوج جذبہ ایمانی سے سرشار تھی۔ اس کڑے وقت میں عوام اپنی عسکری افواج کے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی رہی۔ اس جنگ میں بری، بحری اور فضائی افواج نے لازوال مثالیں قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ روشن مثالوں کی صورت زندہ و جاوید ہو گئیں اور آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ اس تاریخی جنگ کے ساتھ ایسی ناقابل فراموش یادیں اور انمٹ نقوش وابستہ ہو چکے ہیں جنہیں زمانے کی گرد کبھی نہ دھندلا سکے گی۔ اس دن پوری قوم اور فوج کے بہادر، نڈر اور جرأتی جوان کے ساتھ مل کر رفاقت کے سچے جذبے سے مکار اور بزدل دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ان فرزندان اسلام کی بدولت آج پاکستان کو تاریخ میں ایک باوقار مقام حاصل ہے۔ 6 ستمبر کی خوشی مناتے ہوئے جب ہم اس واقعہ کی ورقگردانی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے عیار دشمن نے ہماری پاک اور مقدس سرحدوں کی پامالی کرتے ہوئے ہم پر حملہ کر دیا تھا اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، لیکن ہماری بیدار فوج اور پرجوش عوام نے دشمن کے مذموم عزائم کو خاک آلود کر دیا۔ لا الہ کا ورد کرتی ہوئی ہماری بہادر افواج نے دشمن کی جارحیت اور کفر کے غرور کا سر کچل کر رکھ دیا۔ لاہور داتا کی نگری، جس کو فتح کرنے کا مکروہ خواب دشمن نے دیکھا تھا، اس شہر کی فضاؤں میں توپوں کی گھنگرج اور طیاروں کی آوازیں سنی جا رہی تھیں، لیکن یہاں کے جرأتی بہادر عوام جذبہ حب الوطنی سے سرشار سرحدوں کی طرف جانے کو بے چین تھے۔ ہر شخص جذبہ شہادت سے سرشار جان ہتھیلی پر رکھے وطن پر وارنے کو بے چین تھا اور سرحدوں پر فوجی جوانوں کے ساتھ شریک جہاد ہونا چاہتا تھا۔ 6 ستمبر کو دشمن کی فوج 7 مقامات سے پاکستان پر حملہ آور ہوئی تھی۔ واہگہ، سیالکوٹ، بری، قصور، سلیمان کی اور کشمیر کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی حملہ آور ہوئی۔ اس کا مقصد پاکستان کو اس کی شہرک سے کاٹ لینا تھا۔ دشمن کے تمام مذموم عزائم اور تمام جنگی تیاریوں کے باوجود یہ جنگ اس عزم کا آئینہ دار ہے کہ یہ قوم دفاع وطن سے غافل نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ دشمن BRB نہر پر قبضہ کرتا، دلیر بہادر جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر نہر کا پل توڑ دیا۔ دشمن کے لیے یہ ایک دھچکا تھا۔ پاک فوج کے جرأتی جوان برق رفتاری سے سرحدوں پر پہنچ گئے اور دشمن کے ٹینکوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ لاہور شہر کو محفوظ کر لیا۔ اسی مقام پر میجر عزیز بٹی شہید ہوئے اور تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ میجر عزیز بٹی برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے علاقے پر قبضے کے لیے اپنی پوری بٹالین جھونک دی۔ دشمن کے پاس ٹینکوں کی فراوانی تھی تو مجاہدین پاکستان کے پاس جذبہ ایمانی اور شوق شہادت تھا اور 7 دن تک دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ چونڈا کے محاذ کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ مورخین دوسری جنگ عظیم کے بعد چونڈا کے محاذ کو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ قرار دیتے ہیں۔ بزدل دشمن نے 1 لاکھ فوج اور 600 ٹینکوں کے ساتھ سیالکوٹ پر دھاوا بھول دیا۔ ان کا غرور عروج پر تھا اور اسلحے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پاک فوج کے پاس اسلحے کی کمی تھی، لیکن ان کے پاس جذبہ بدر و خندق تھا اور واقعی کربلا کی تاریخ تھی کہ کفر کے سامنے جھکنا نہیں۔ اس جذبے کی بنیاد پر 6 ستمبر کی جنگ میں پاکستان کو اللہ کی نصرت حاصل رہی۔
दुश्मन को शिकस्त से दो चार करने के लिए हमारे निडर शेर दिल जवानों ने सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए। चोंडा का ये मुकाम आज भी भारतीय टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। सरगोदा में एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। पाक नेवी की आबदोज गाजी ने दुश्मन के बहरी जहाज को तबाह कर दिया। इस जंग में बहनों, बेटियों, बेटों और बुजुर्गों ने हत्ता कि पूरी कौम ने मिलकर पुरजोश शिरकत की और दुश्मन को शिकस्त फाश कर दिया। आज भी 6 सितंबर जैसे जज्बे की वतन को जरूरत है। आज भी कौम और फौज मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। दुनिया बदल रही है। आज जंगें सरहदों पर नहीं, जहनों से लड़ी जा रही हैं और हमें इस जहनी और सकाफती जंग में शदीद नाकामी का सामना है। आज हम एक दोराहे पर खड़े हैं। फिर जज्बा ईमानी बेदार करें। आज फिर खंदको हुनैन जैसे जज्बे की जरूरत है। करबला का मैदान बना हुआ है। अपने 6 सितंबर का जज्बा बेदार करें। जंगें फर्द नहीं, कौमें लड़ा करती हैं और हमें एक कौम बनने की जरूरत है। इन पाक फजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। पाकिस्तान पाइंदाबाद।